から来ましたこの先生が預言者ムハンマドサッラッラーアレイワサラムの教えについて、また彼の人物について、また預言者ムハンマドサッラッラーアレイワサラムが一つの歴史的な人間でありまして、アッラーから一番近い方であって、世界中のためにメッセージが持ってきたんですよ。ただにアラビアのためとかインドのパキスタンとかその国のためじゃなくて、世界の全ての人類がどういうふうに成功できるか、どういうふうにアッラーに近くできるか、どういうふうに平和な生活できるか、そういう全てのことが預言者が63年間が生きていた時にいろいろ苦労しまして、いろいろ問題があっても難しいことがあっても、預言者サッラッラーアレイワサラムが我々のためにいろいろ犠牲をしまして教えたんですよ。我々がそれを守らなければ、それを勉強しなければならないですから。あまり時間がありませんのでमाफ़ कीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे हाथ में। लिहाजा अब हम अपने सीनियर स्कॉलर दानिश्वर जनाब हुसैन खान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो इख्तितामी कलमात अदा फरमाएँ जनाब, और उसके बाद वकील सिद्दीकी साहब दुआ फरमाएंगे। आइए जनाब। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بہت ہی معزز حاضرین, this is really a great honor for me to address in a very blessed gathering in remembrance of Seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جی جی بالکل یہی کروں گا, میں جہاں ادھر اٹکوں گا ادھر چلا جاؤں گا ادھر سے. حضرات, صورتحال یہ ہے کہ انسانی جو تاریخ ہے, انسان کی تاریخ, سائنس نے ہمارے ساتھ ایک بڑی زیادتی یہ کی کہ انسان کی تاریخ کو میٹیریل سے جوڑ دیا. The history of human being is the history of our achievement in our means. As a human journey, we started from cave, from stone age, from this and that, right? And we are now looking to that we are advancing. Modern era, postmodern era, in that era, and so on. The problem is that, of course, human journey started from zero and we are advancing. But it is not the history of human being. It is the history of technology. It is the history of usage of this world. The history of human being has only two eras. One era before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and second era after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. انسانی تاریخ میں صرف دو ہی دور گزرے ہیں. ایک دور وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے, اور ایک وہ ہے جو آپ کے بعد کا ہے. جہاں تک انسان کی ذہنیت کا تعلق ہے, انسان نے اپنا سفر پہلے دن سے روشنی کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ, اللہ کو جاننے کے ساتھ شروع کیا. اس کی ہدایت کے ساتھ کبھی اس کا رشتہ نہیں ٹوٹا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ the journey of human being started from different prophets, right? But in the time of Ibrahim alayhi salam, he appointed him as a leader of humanity. وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. From now, the whole human being will be under one leader. And then this leadership will continue in the family of Rasulullah Ibrahim alayhi salam. وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ.
آپ کے بعد طے یہ ہو گیا کہ اب امامت اس دنیا میں انسانوں کی صرف حضرت ابراہیم کی ذریت میں ہوگی، اور اس ذریت کے اندر جو خاتمہ ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، جس کے لیے حضرت آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. He asked Allah subhanahu wa ta'ala to appoint a person who will carry my message. وَابْعَثْ فِيهِمْ. ایک آدمی آپ ان میں سے اٹھا دیجیے. اور آپ نے فرمایا کہ میں بشرا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، کہ ان کی بشارت تھی جنہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو صورتحال یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، میں صرف چند باتوں میں آپ کو اپنی بات رکھنا چاہوں گا. قرآن مجید جو ہے وہ 3 موضوعات کا نام ہے. 3 major topics of Quran. One is Tawheed, one is Risalat, and one is Akhirat or Ma'ad. 3 content. All issues are covered by these major titles. کہ یا تو قرآن مجید میں توحید کا تذکرہ ہے، یا وہ جو چیزیں توحید نہیں ہیں، یا رسول کا تذکرہ ہے اور رسول کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں، یا یہ ہے کہ یہ زندگی اور آخرت کی زندگی کیا ہوگی. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، آپ کی رسالت کی اتنی ہی آپ کی شخصیت کے بارے میں بتایا ہے. آپ کے پیغام کے بارے میں جتنی بات بتائی ہے اتنی ہی بات، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کی ذات کے بارے میں بتایا ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے خود معیار بنایا ہے پیغام کو جانچنے کا. آپ غور کریں تو آپ کو لقب مل چکا تھا نبوت سے پہلے امین کا، سچے ہونے کا. حضرت خدیجہ جب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہو گئی، ہوتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں، ایسی واردات میرے ساتھ گزری، تو اس وقت انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہ نہیں کہی تھی کہ آپ کا پیغام بہت اچھا ہے، کہا کہ آپ ایسے ہیں، آپ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ مہمان کی میزبانی کرتی ہے، غریب کی مدد کرتی ہے، کوئی پھنس جائے مشکل میں گرفتار ہو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یتیم کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے، ایسے حالت میں بے حالی میں نہیں چھوڑے گا آپ کو. آپ کی شخصیت کو انہوں نے استعمال کیا بتانے کے لیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے. ہرقل کو جب خط لکھا گیا تو اس نے ابو سفیان سے پوچھا تھا تو اس کے زیادہ سوالات آپ کے بارے میں تھے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، اور اس نے کہا کہ نبی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں آج کے دور میں جو بات چاہتا ہوں جو تفصیل میں نہ جائیں، لیکن آج کے دور میں جو مسئلہ ہے، ہماری کشمکش جو اس وقت کفر کے ساتھ گزر رہی تھی وہ مختلف ادوار میں پردوں کے ساتھ چل رہی تھی. They were attacking Islam under different curtains. Sometimes they say Islam is tough, Islam is this and that, and sometimes they Muslim are bad, Muslim are so. But now they اگر آپ یہ کہیں کہ they openly now declared that we have 2 things we cannot accept it. 2 things are real problem for us. What? قرآن اور سیرت رسول. آج شخصیت پر آپ کے حملہ ہے اور قرآن پر آپ کے حملہ ہے. ان کے نزدیک وہی سمجھتے ہیں اگر آج ان 2 چیزوں کو انہوں نے کمزور کر دیا تو اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. اب مختلف قسم کے وہ جو چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ سب پردے ہٹ گئے جی، اب تو ڈائریکٹ اس پر ہے. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفر کی جنگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ماننے کو، اس کا مخالف ہے. اور آپ کی شخصیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں بہت سے لوگ ہوں گے جو بالکل کچھ پتہ نہ ہوگا، لیکن حب رسول ان کا سب سے بڑا مشن ہے. The personality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the affection with his message, it is the greatest heritage and greatest, you can say, treasure for every person and everywhere. A person can do everything, but he will not bear any person attack Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کہ ذات رسول کے لیے جو چیز انسان دینا چاہے دے دے گا،
آپ کو معلوم ہوگا حضرت خبیب کا واقعہ، جب وہ سولی دی جا رہی تھی، ان سے پوچھا کیا تم چاہو گے کہ رسول تمہاری جگہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ان کو کانٹا نہ چبھے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ آپ کی شخصیت کا قرآن مجید نے بھی ہم کو بتا دیا ہے کہ تعظیم رسول، توقیر رسول، نصرت رسول یہ ایمان کا حصہ ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ امام زہری کے الفاظ میں ایمان نام ہے اللہ کو رب ماننے کا، نبی کی اتباع کا، اور اللہ کے لائے ہوئے دین کو اپنانے کا۔ تو دوسرے الفاظ میں جہاں پر اللہ کو ہمیں رب بنانا ہے، عبادت کرنی ہے، وہیں پر نبی کی صرف اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حب رسول کا دعویٰ ہے تو اتباع کر کے دکھاؤ۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہم دو ایکسٹریم سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے یہاں یہ ہے کہ حب رسول کا دعویٰ ہے لیکن عمل کچھ نہیں جی، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ حب رسول ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام سے کاٹنے کی۔ تو ہماری آزمائش دونوں طرف۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، 10 دفعہ وہ رسول کو برا کہیں جی۔ ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا احترام بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا دفاع بھی کریں گے، یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم ساری عظمت بیان کریں گے، رسول اعظم کی عظمت کو بھی ہم بیان کریں گے، ساری شخصیتوں کو جہاں جہاں لے کر آئے۔ تو اس کا نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو بتایا تھا پیغام سے جوڑنے کے لیے، کہ ہم اس شخصیت کو مان لیں تو پیغام عظیم تر بن جائے۔ ہم نے زیادتی کی کہ پیغام کو غائب کر دیا، صرف شخصیت پہ جڑ گئے۔ اگر شخصیت کو دنیا کی زندگی میں شخصیت کو اگر سب کچھ بنا دیں، پیغام کو بھول جائیں، تو پھر ہم نے اپنا مشن ضائع کر دیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نماز پڑھنا ہے جی، ضروری، امام بھی چاہیے، امام ہوگا تو نماز ہوگی۔ فرض کیجئے کہ امام نہ ہو تو ہم طے کر لیں کہ اب نماز نہیں پڑھیں گے یا پڑھ لیں گے؟ نماز تو پڑھنی چاہیے جی۔ تو معلوم ہوا امام بہت ضروری ہے، لیکن نہ ہو تب بھی نماز ضروری ہے۔ آج ہم جس غلو کا شکار ہو گئے ہیں، جس کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے شخصیت کو یہ مقام دے دیا کہ وہ ہوگی تو کام ہوگا، نہیں تو سب رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت ابراہیم، حضرت ابو بکر نے جس وقت یہ بات کہی قرآن کی آیت پڑھ کر کہ جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ تو زندہ ہے، من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی نہیں ختم ہوگا۔ وہ من کان یعبد محمدا جی، تو ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اگر کوئی ان کی سی پوجا کرتا تھا تو ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت بہت ضروری، ایمان کا حصہ، ان کی تعظیم بہت ضروری، آپ کی شخصیت کا دفاع بہت ضروری، لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ پیغام بچا رہے، پیغام جو ہے وہ محفوظ ہو۔ ہماری تاریخ میں جو خرابیاں آئی ہیں وہ اسی وجہ سے آئیں کہ ہم نے یہ توازن جو تھا شخصیت اور پیغام کا، اس کو کھو دیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے نزدیک اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب اتاری تو صاحب کتاب بھی اتارا، ایک صاحب کتاب بھیجا اور کتاب بھیجی، تاکہ کتاب بھی ہو اور کتاب کا نمونہ بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی، اگر ہم دونوں کو الگ کر دیں گے دونوں چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ اقبال کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے والد ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، اور ہر بار یہ کہتے تھے بیٹا ایک بات تم سے کہنی ہے، وہ کہتے نہیں تھے۔ کافی دنوں کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے کہ بھائی آپ مجھ سے کہتے تو بتاتے نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو قرآن جب پڑھنا تو یہ سمجھنا کہ تمہارے اوپر اتر رہا ہے، یہ قرآن تمہارے اوپر اتر رہا ہے، اور اقبال نے اس کو کہا بھی اپنے شعر میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، جب تک یہ چیز نہیں آئے گی آپ یقین کیجئے کہ اسلام کی نعمت کا ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو ہمارے پہلے کے لوگوں نے اٹھایا تھا۔ صحابہ کی جو تعریف کی گئی ہے ان کے 2 لفظوں میں ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ،
کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. میں بعض دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں اللہ میاں ہم سے راضی ہو جائے یہ ذرا آسان ہے. مان لیتے ہیں اللہ میاں بہرحال رحیم ہیں تو معاف کر ہی دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. ہم راضی ہو جائیں یہ بڑا مشکل ہے. ہم اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتے. بڑے ہمارے مسئلے ہیں اللہ کے ساتھ جی. لیکن صحابہ کی خوبی یہ تھی کہ وہ بھی اللہ سے راضی تھے اور اللہ نے کنفرم کیا ہے جی یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو پھر تو کامیابی ہو گئی. اور یہ نہ ہوئی تو صرف وہی رضی اللہ عنہم رہیں گے, ہم نہ ہو پائیں گے جی. تو سیرت کا پیغام یہی ہے کہ جب انسان بنے تو اس شخصیت کے جلو میں بنے جس کو نبی اللہ نے پیش کیا ہے. ایک ایک واقعے کو پیش کیا, ایک ایک لمحے کو پیش کیا, ایک ایک کیفیت کو آپ کے پیش کیا قرآن میں. غالب سے کسی نے کہا کہ بھائی نعت لکھ دیجئے. میں کہا بھائی میں کیا نعت لکھوں جس کی نعت اللہ نے لکھی ہے. میں اس کا کیا برابری کروں گا جی. کہ خواجہ نے جس کی نعت لکھ دی اللہ نے لکھی, میں اس کو کیا کروں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ داستان نہیں ہے, یہ قصہ گوئی نہیں ہے, یہ مختلف قسم کے ایسے ہی شعبدے بازیاں نہیں ہیں, مائتھالوجی نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. اور حقیقت ہے کہ میں نے جو بات کہی کہ انسان کی تاریخ یا تو ماقبل نبی ہے یا بعد نبی ہے. آج کی تاریخ میں سے آپ نبی کریم کو نکال دیں انسانیت ختم ہو جاتی ہے, تاریخ ختم ہو جاتی ہے, واقعات موجود نہیں رہتے, الفاظ کی قیمت نہیں رہتی, ہر چیز اپنی ویلیو کھو دیتی ہے. آپ نے ہر چیز کو اس کی ویلیو دے دی. آج انسان ہے کہ آپ نے اس کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے انسان. اللہ کی تعریف طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے. آپ دنیا کے تمام مذاہب میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کھو چکا ہے. قصہ طوطا مینا کی کہانیاں ہو گئی ہیں, شخصیتیں بالکل ضائع ہو چکی ہیں اور انسان انہی میں الجھا رہتا ہے. تو یہ انسان کو ریالٹی کے ساتھ, واٹ از دا ریالٹی, واٹ از دا فیکٹ, what is my purpose of life, why I am created in this world, where is my destination, how I will achieve my success, everything is defined, everything is calculated. اور میں اسی لیے ایک بات کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے, کہ بھائی ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کو بھیج کر ساری انسانیت کو جو ہمارے ساتھ احسان کیا, رحمت للعالمین بنایا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہم کو یہ باتیں نہ بتائی ہوتیں اور یہ اللہ نے محفوظ نہ کر دی ہوتی تو ہم روزانہ ایسے ہی گزرتے جیسے دوسرے گزر رہے ہیں, روزانہ تجربے کرتے رہتے انسان پر. آج کا انسان جو ہے وہ لیبارٹری کا ٹیسٹ ہے. ہر دن ایک سائنس ایک مشورہ دیتی ہے, ہر دن اس کو کینسل کرتی ہے, ہر دن انسان کو ایک حلال بتاتی ہے, اگلے دن اس کو حرام کر دیتی ہے, اور انسان تجربے کا بنا رہتا ہے. میری مشکل یہ ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ وقت ملا ہے, دوبارہ نہیں ملے گا, واپس آ نہیں سکتا, تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ میرا وقت گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس تجربے سے محفوظ کر لیا اور مجھے یہ بتا دیا کہ تمہارے پاس جو لمحہ ہے ایک سیکنڈ کا, ایک سیکنڈ, اس کی قیمت اللہ کے ہاں ایٹرنل سکسیس ہے. ایک سیکنڈ, ایمان کا ایک لمحہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ آخرت کی پوری کامیابی کو لے جائے گا. اس کو ہم اس تجربے کی نظر کر دیں, ہم سے بڑا خسارے والا کون ہوگا. تو یہ چیز سیرت کا پیغام ہے, اور یہ سیرت آج اتنی ہی روشن جاگتی جیتی ہے جتنی آپ کے زمانے میں تھی. آپ کی تاریخ, اگر ہماری تاریخ ہو جائے تو ہمارا ماضی بھی روشن ہے, پھر ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا. تو آخر دعوانا الحمدللہ.